بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے سامعین، مسلمانوں پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ سلام کرنا ہے، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو سب سے پہلے ان کو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اور ان میں جو سب سے پہلے سلام کرے گا وہ اللہ کے نزدیک افضل انسان۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے، یعنی جو پہلے سلام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، وہ تکبر اور گھمنڈ سے پاک ہے، کیونکہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ناگوار جو چیز ہے دنیا کے اندر وہ تکبر اور گھمنڈ ہے۔ تو جب بھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کوشش یہ ہو کہ سب سے پہلے میں سلام کر لوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سلام کس کو کرنا ہے؟ سلام ہر مسلمان کو کرنا فرض ہے، جس کا یہ پتہ لگ جائے، یہ آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ سامنے سے آنے والا شخص مسلمان ہے، تو آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو سلام کرو، یا سامنے والے پر بھی اس کا بھی یہ حق ہے، اگر اس نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اب زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں لوگ کہ میں اس کو سلام کروں گا، وہ میرے سے کم درجے کا آدمی ہے، میرے مرتبے سے وہ کم درجے کا ہے، یا آج کل تو زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسی ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے، سامنے والے کی اگر ٹوپی اسی طرح کی ہے، اسی طریقے کی ہے، یہ دیکھ کر لوگ مطلب ہے کہ سلام نہیں کرتے ہیں۔ سلام کرنا مسلمان پر واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام پہلے کرنا افضل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کرنے میں یہ حالت تھی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ چلا کرتے تھے اور راستے میں چلتے چلتے کوئی پتھر آ گیا یا کوئی دیوار آ گئی یا کوئی درخت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہوتے وقت بھی سلام کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ چیز آپ ادھر سے نکلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادھر سے نکلے تو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو، سلام کو اتنا پھیلاؤ کہ آپ ہر شخص کو آپ کے دل کے اندر صرف یہ بات آنی چاہیے کہ سامنے والا، میرے سامنے سے چلنے والا، میرے سامنے سے گزرنے والا، میرے برابر سے گزرنے والا مسلمان ہے، تو آپ کو سلام کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، سلام سلامتی کی دعا ہے، اور سلامتی کی دعا ہم جتنے زیادہ لوگوں کے لیے مانگیں گے، پورے ورلڈ کے لیے مانگیں گے، پوری دنیا کے لیے مانگیں گے، تو اللہ کی سلامتی پوری دنیا کے اندر عام ہوگی۔ جتنا ہم سلام کو عام کریں گے اتنی ہی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بخششیں، اللہ کی رحمتیں دنیا کے اندر عام ہوں گی۔ کہ جب دو مسلمان سلام کرتے ہیں اور آپس میں مصافحہ بھی کرتے ہیں
تو ان کے ہاتھ مصافحہ سے جدا نہیں ہوتے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں، ایسے جھڑا دیتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے اندر سے پتے نیچے گر جاتے ہیں پت جھڑ کے ٹائم میں، یہاں تک کہ اس درخت کے اوپر ایک پتا بھی نہیں بچتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مصافحہ کرنے والوں کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ دو عورتیں یا کچھ عورتیں شادی بیاہ میں اگر کسی عورت سے سلام کر لیتی ہیں یا کسی کو دیکھ کر سلام کر لیتی ہیں تو سامنے والی عورت کے دل میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ فلاں عورت نے میرے سے سلام کیوں کیا، کیا اس کا کوئی لالچ ہے یا کوئی وہ قرضہ ورزہ مانگ لے گی۔ یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے اس کو کہ اس سلام کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے پیارے سامعین، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے سلام خاص ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عام کر کے گئے، افشوا السلام اعرفوا من لا تعرف، یعنی سلام کو عام کر دو، سلام ہر اس شخص کو کرو جس کے بارے میں تم کو یہ گمان ہو جائے کہ سامنے والا مسلمان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان برابر سے گزر جائیں یا آمنے سامنے سے گزر جائیں اور وہ آپس میں سلام نہ کریں تو فرشتے ان کے اوپر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی ضرورت مندوں کی مدد کرو، اور رات کی تاریکی میں، رات کی اندھیری میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ مسلمان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اس کو سلامتی کی دعا دی جائے۔ اور میرے بھائیوں، سلام کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہ لیا کرو کہ سلام جو ہے سلام کے اندر اتنی وسیع نیت کر لو کہ میں سلام کرتا ہوں، میاں میں سلامتی چاہتا ہوں ہر اس شخص کی جو تخلیق آدم کی بعد سے دنیا کے اندر آیا اور قیامت تک دنیا کے اندر باقی رہے گا۔ ہم ہر اس شخص کی سلامتی چاہتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے سلام کے اندر نیت ہوگی، آپ کے دل میں نیت ہوگی تو اللہ پاک سلامتی کو عام کر دیں گے، برکتوں کو عام کر دیں گے، بیماریوں کو دور کر دیں گے، وباؤں کو دور کر دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، اگر اس دعا کو تم پڑھنے کا معمول بنا لو تو عن قریب اللہ پاک تمہاری پریشانیوں کا حل نکال دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمہاری زندگی میں برکتیں ڈال دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ جس طرح سے یہ دعا عام ہے السلام علیکم، اسی طرح سے وہ دعا بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ ایک اتنی جامع دعا ہے، اگر اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لو اور اس کو اتنی تعداد میں پڑھو روزانہ، اتنی زیادہ اس کے پڑھنے کی تعداد بنا لو تو اللہ پاک زندگیوں میں برکتیں ڈال دیں گے، وسعتیں ڈال دیں گے، خیر و برکتیں ڈال دیں گے، خوشیاں ڈال دیں گے۔ اسی طرح قرآن شریف کی آیت، قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم کو سلام کیا جائے بتحیہ، اللہ پاک نے دوسری جگہ سلام کو مبارک دعا بتایا، تحیۃ مبارکۃ طیبہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن کے اندر. تو آپ نے السلام علیکم کہا یا آپ کو السلام علیکم کہا گیا تو کم سے کم وعلیکم السلام، یعنی جتنا سامنے والے نے سلام کیا ہے اتنا ہی اس کو لوٹا دو، یا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا پھر اس سے زیادہ کر کے لوٹاؤ. جس طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ بھی اس میں لگا دو، کیونکہ حدیث شریف سے 3 لفظ ثابت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ومغفرتہ ورحمتہ، حدیث شریف میں سلام یہیں پر پورا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلوم یہ ہوا کہ سامنے والے نے اگر سلام کیا تو سلام کا جواب دینا، سننے والے پر سلام کا جواب دینا واجب ہے. اتنا ہی جواب دے دے یا پھر اس سے اچھا کر کے اس کو لوٹا دے، بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اتنا ہی لوٹا دے جتنا سامنے والے نے سلام کیا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو سامنے والے نے کہا السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس سے زیادہ لوٹانا چاہتے ہیں، اس سے اچھا کر کے لوٹانا چاہتے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہاں پر حدیث شریف میں سلام ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں جاؤ تو سلام کرو. اب گھر میں زیادہ تر بیوی ہی ہوتی ہے تو لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بیوی کو سلام کروں گا تو میری تو عزت کم ہو جائے گی. میرے بھائیوں دوستوں، سلام کرنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی، نہ بیوی سے سلام کرنے میں عزت کم ہوگی اور نہ مسلمانوں سے سلام کرنے میں عزت کم ہوگی، یعنی سلام کو عام کرنے میں عزت کم ہوگی. کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں جا کر بیوی کو سلام کروں یا راستے میں انجان آدمی سے سلام کروں یا پھر اپنے سے کم درجے والے مسلمان سے سلام کروں، اس سے عزت کبھی کم نہیں ہوتی، عزت ہمیشہ بڑھے گی. اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکتیں ڈال دیں گے، خوشیاں ڈال دیں گے، وسعتیں ڈال دیں گے، اور آپ انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں بھی بہترین بندہ بنیں گے اور انسان کی نظروں میں بھی بہترین بندہ بنیں گے. اللہ پاک ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.